بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پر آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے۔ آج کا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی نیک اور برگزیدہ پیغمبر ہوئے ہیں۔ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان نبیوں میں ہوتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب نازل فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی جانب سے انجیل مقدس عطا کی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا میں تشریف لانے والے آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بھی بے انتہا عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی حضور محبت عنایت کی عمدہ مثال ہے۔ آج آپ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک انتہائی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ بیان کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے براہ راست ہوئی، ویسے تو شیطان اور اس کے چیلے قیامت تک لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر انہیں گناہوں پر اکساتے رہیں گے، لیکن ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام جیسی ہستیوں کا بھی شیطان والوں سے کئی بار سامنا ہوا ہے، جن کا ذکر واقعات کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات ایک زبردست واقعہ ہے جس کی تفصیل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم واقعے کا مفہوم بھی آپ کو سمجھاتے رہیں گے۔ کتاب حیات الحیوان نے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں سے گزر ہو رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ شیطان آ رہا ہے اور اس کے ساتھ 5 کھچر ہیں جن پر اس نے سامان لاد رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ سامان کیا ہے؟ شیطان کہنے لگا، یہ میرا سودا ہے جسے میں بیچنے جا رہا ہوں۔ اب اس کا جواب حیران کرنے والا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پھر سوال کیا کہ 5 کچھر ہیں تمہارے پاس، تم نے ان میں کیا کیا سامان لاد رکھا ہے؟ شیطان کہنے لگا، پہلے کچھر میں میں نے ظلم لاد رکھا ہے، اس میں ظلم ہے، ظلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ظلم تم سے کون خریدے گا؟ وہ کہنے لگا، ظلم مجھ سے بادشاہ خریدیں گے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اپنی اول درجے کی صفت ہے، وہ خود بھی بادشاہ ہیں اور اپنے خاص اور نیک بندوں کو وہ اپنی صفات میں سے کچھ عطا بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بیشتر ظالم بادشاہ ہوتے ہیں۔ کچھ نیک بھی گزرے ہیں لیکن ان کا شمار بہت کم ہے۔ بادشاہ بہت کم گنے چنے تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، پھر وہ چاہے ہمارے مسلمان بادشاہ ہوں یا غیر مسلم۔ اگر اس بات کو آسان الفاظ میں سمجھا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید طاقت کا نشہ بادشاہ کو اس کے خدا اور دل کی نرمی سے دور کر دیتا ہے۔ تو شیطان نے جواب دیا، میں یہ ظلم بادشاہوں کو بیچوں گا، مجھ سے یہ ظلم بادشاہ خریدیں گے اور وہ لوگوں پر ظلم کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اچھا دوسرے کچھر پہ کیا ہے؟ شیطان کہنے لگا، اس میں تکبر ہے۔ آپ پوچھنے لگے، اب یہ تکبر کون خریدے گا؟ شیطان نے جواب دیا کہ یہ تکبر زمیندار لیں گے۔ زمیندار کی مثال کچھ یوں ہے کہ وہ اگر بھوکا بھی ہو تو تکبر اس سے بھی زیادہ ہوتا۔ میں تکبر ان لوگوں کو بیچوں گا، وہ بڑے تکبر سے اپنی زمینوں میں پھریں گے اور یہ کہتے پھریں گے کہ یہ زمینیں ہماری ہیں اور لوگوں پر ظلم و زیادتی کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تیسرے کھچر میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، اس میں دھوکہ ہے، خیانت ہے، چکر بازی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کر پوچھا، یہ تم سے کون لے گا؟ ملعون بولا، یہ میں تاجروں کو دوں گا، دنیا کے جتنے تاجر ہیں میں ان کو خیانت بیچوں گا۔ وہ اپنے مال میں خیانت کریں گے، چکر بازی کریں گے، دھوکہ دہی کریں گے اور اس سے میں بہت خوش ہوں گا۔ میرا خیال ہے اگر ہم اپنے آج کے دور کو ملاحظہ فرمائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس تیسری بات کی زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ سب ایسے نہیں، کوئی نیک بھی ہوتا ہے لیکن وہ شاید لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے کھچر کی جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، اس پر تم نے کیا لاد رکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اس میں حسد اور کینہ ہے۔ آپ نے دریافت کیا، یہ تم کسے دو گے؟ شیطان بولا، میں یہ علماء کرام کو دوں گا، دنیا کے جتنے بھی علماء کرام ہیں میں ان کو حسد بیچوں گا۔ وہ ایک دوسرے سے حسد کریں گے، ایک دوسرے کی عزت اچھالیں گے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے خود کو بڑا ثابت کریں گے۔ حسد ایک انتہائی شیطانی چیز ہے۔ ہم کسی کو اپنے سے بہتر دیکھ کر اس سے حسد کرنے لگتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، حسد نہ کرو اور نہ ہی حسد سراہنے والے بنو۔
جیسا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں بندہ ہماری کسی بات سے چڑھتا ہے تو ہم اسے مزید ستاتے ہیں کہ وہ چڑھتا رہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں پہلا گناہ کوئی شرک نہیں تھا، نہ ہی کفر تھا، بلکہ وہ ایک قتل تھا، اور اس کی وجہ حسد تھی کہ قابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا اور اسی نے اس آگ میں جل کر حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ یہ حسد ہے کہ میں اپنے آپ میں نمایاں ہو جاؤں اور سب کی نگاہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ میں یہ حسد علماء کرام کو دوں گا تاکہ وہ اپنے علم کے بلبوتے پر ایک دوسرے سے حسد کریں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے پانچویں اور آخری کھچر کے بارے میں سوال کیا کہ اب یہ بتا دو کہ اس کھچر میں کیا ہے۔ شیطان نے کہا اس میں مکر ہے جو میں عورتوں کو دوں گا۔ اس سے مراد نیک عورتیں نہیں بلکہ بد چلن اور مکار عورتیں ہیں جو اپنی حرکات سے لوگوں میں فتنہ اور فساد پیدا کریں گی۔ تو یہ وہ ٹاکرا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کا شیطان سے ہوا، جس میں ہمارے لیے گہری وضاحتیں موجود ہیں۔ بلا شبہ آج کے دور میں ہم یہ تو نہیں دیکھ سکتے کہ اب شیطان کیا لا رہا ہے اور کسے دے رہا ہے، لیکن آج بھی معاشرے میں ہمیں دوسروں سے وہ سب کچھ مل رہا ہے جو سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں شیطان کو لاتے ہوئے دیکھا۔ محترم عزیز دوستو، آج ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لیں، کتنے ظالم اور مظلوموں پر ظلم کرنے والے ہیں، جو بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، لیکن میں نے آج تک کوئی انصاف پسند حاکم نہیں دیکھا۔ عزیز دوستو، ہمارے تاجروں کا حال دیکھ لیں، کس طرح وہ چکر بازی اور نصر بازی سے لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ آپ رمضان کا مبارک مہینہ دیکھ لیں کہ تاجر کیسے اپنی من پسند کے ریٹ لگا لیتے ہیں اور بیچارے غریب سارا رمضان ان چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے علماء کرام کا حال دیکھ لیں، منبر پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا کچھ نہیں ہوتا۔ سنی کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے، شیعہ کہتے ہیں کہ سنی کافر، بریلوی کہتے ہیں کہ اہل حدیث کافر، اہل حدیث کہتے ہیں دیوبندی کافر۔ یہ وہی حسد ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو لاتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ بالکل سچ ہے۔ اور آپ لوگ ہماری عورتوں کا حال دیکھ لیں، معاشرے میں زیادہ سے زیادہ فساد پیدا کرنے والی یہ مکر باز عورتیں ہوتی ہیں، کیسے یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں پہنچاتی ہیں اور معاشرے میں فساد پیدا کرتی ہیں۔ یہ وہی فساد ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو لاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے محترم عزیز دوستو، اس دور میں مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں یہ سب کچھ شیطان سے لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ شاید آج کے دور میں شیطان کو یہ سب کچھ بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سب کچھ ہم نے خود اپنا بنا لیا ہے، چاہے تاجر ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے عورتیں ہوں، چاہے ہمارے علماء کرام ہوں۔ ہر طرف فساد، ظلم، زیادتی، دھوکہ بازی اور حسد کی آگ لگی ہوئی ہے، اور ہم خود بھی اس میں شامل ہیں۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اپنی فرینڈز کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔